الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ زیارت حرمین طیبین سے مشرف ہو کر آج صبح ہی میں حاضر ہوا ہوں۔ دوران سفر میں نے کوشش کی کچھ پرسوں کے حوالے سے جاننے کی اور اس کے حوالے سے کچھ بات آپ تک پہنچانے کی۔ آپ سوچتے ہوں گے پرسوں سے کیا مراد ہے؟ تو 2023 کی رخصتی ہے پرسوں، اور 2024 کی آمد ہوگی۔ 31st نائٹ مسلمان اس طریقے سے مناتا ہے، ساری قومیں تو مناتی ہیں لیکن ان قوموں کے منانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس طریقے سے مناتا ہے جیسے اس کے لیے ایک جشن کی تاریخ ہو اور جشن کا دن یا جشن کی رات ہو۔ اور اس طریقے سے خواتین و مرد ٹی وی کے سامنے 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی 12 بجیں گے دھماکے ہوں گے، پھل چھڑیاں چلیں گی اور روشنی اور یہ اور وہ، اور کچھ دولت مند ماڈرن قسم کے مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، عیاشی بھی کرتے ہیں، اور ہوٹلیں بک کرا کر اس رات کا جشن مناتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہو اور وہ سال بھی عبادت میں نہ گزرا ہو، گناہوں میں گزرا ہو، اسے کیا حق بنتا ہے کہ وہ نئے سال کی آغاز کی خوشی منائے؟ اور ویسے بھی ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر ہم ان کے رنگ میں رنگ بھی گئے، ان کے نقش قدم پر چلنے بھی لگ گئے، ان کی عادتوں کو ہم نے اپنا بھی لیا، ان کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ مغربی طور طریقے کو اپنا کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ طبقہ جو بالکل ماڈرن ہے اور ترقی یافتہ کہلاتا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا کہ یہ ماڈرن مسلمان ہے۔ دیکھو کس طریقے سے ہمارے ساتھ شراب پی رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے ساتھ رنگ ریلیاں کر رہا ہے، کس طریقے سے موج مستی کر رہا ہے۔ یہ کر کے انسان سوچتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ کون؟ انکل یہود والنصارى، یہودی اور نصرانی تم سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے۔ کب تک خوش نہیں ہو سکتے؟ کیا تم ان کا کلچر اپنا لوگے تو وہ خوش ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں۔
تم ان کے جیسے لباس پہن لو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تم ان کی طرح کھانا پینا شروع کر دو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تم ان کی طرح اپنے فنکشن کرنا شروع کر دو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ وہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے، قرآن کہتا ہے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہ کر لو۔ یہ واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا۔ اچھا، وہ قوم جو ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ ہر رکعت پہ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر، لیکن مسجد سے نکلتے ہی ساری زندگی ان کے راستے پر گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہائی، ہیلو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، سب بھائی۔ اب تو سلام کرنے میں بھی آدمی شرماتا ہے۔ بچوں کو بھی سکھا دیا کہ فی امان اللہ نہ کہو، ٹاٹا بائی بائی کرو۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل ان کے کلچر میں رنگ گئے ہم۔ اور قرآن کہتا ہے ہزار ان کی عادتوں کو تم اپنا لو، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا مذہب قبول نہ کرو۔ یہ 120 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقوں سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت مسلمہ قرآن کے راستے پر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے۔ اور فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا جو حضور نے بتایا تھا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے طرز زندگی کو ذرا اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کیجئے، تو کیا کہیں اس حدیث مبارکہ کی زد کے اندر اور اس میں جو چیز بتائی گئی ہے اس میں ہم شامل تو نہیں ہیں؟ آئیے اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کم و بیش یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ یہ مستدرک الحاکم میں کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امرأته بالطریق لفعلتموه۔ غور سے سنیے اور پھر پوچھئے اپنے ضمیر سے کیا 31st نائٹ منانا چاہیے؟ سنیے، آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یعنی تم ضرور پیروی کرو گے۔ اب پیروی کس حد تک کرو گے اس کو حضور نے اجاگر کیا۔ یہ تو فرما دیا کہ تم پیروی کرو گے،
لیکن کس حد تک پیروی کرو گے اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالشت بالشت، یعنی ایک بالشت کے برابر بھی اگر وہ چلتے تم ایک بالشت کے برابر ان کے برابر، یعنی اتنے قریب رہ کر کے تم فالو کرو گے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ اور ہاتھ بہاتھ، یعنی بالشت کے بالشت اور ہاتھ بہاتھ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا، یعنی کوئی سوراخ اس کے اندر گھسا تو تم بھی ضرور گھسو گے، یعنی تم نے کسی یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ سوراخ کے اندر گھس رہا ہے، گو میں گھس رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے تم بھی گھسو گے کہ یہ ترقی یافتہ ہے، یہ تھوڑی غلط راستے پر جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو گے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے اسے ذہن میں رکھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے سرے راہ ہم بستر ہوا تو تم بھی ضرور ایسا کرو گے۔ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی یہودی، کوئی نصرانی راستے میں اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو تم بھی ان کی نقل کرنے میں شرماؤ گے نہیں، تم بھی ویسا ہی کرو۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوا چلو۔ مغرب کی پالیسی یہ ہے کہ لباس اتار دو، ایک دم ننگے ہو جاؤ، اور ہر برائی، نہ آپ وہاں ایئرپورٹ محفوظ دیکھیں گے، نہ وہاں کا سفر محفوظ دیکھیں گے، نہ راستہ محفوظ دیکھیں گے۔ جب جس کو خواہش پوری کرنی ہوئی کہیں بھی کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، کیسے بھی کر کے اپنی خواہش وہاں پوری کر لیتے ہیں۔ اور اس کو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بائک پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بائک پر اور اس طریقے سے دریا کے کنارے پر ہماری قوم کے لوگ بھی سرے راہ بوس و کنار کرتے ہوئے اور بے حیائی کرتے ہوئے آپ کو دیکھے جائیں گے۔ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری قوم نے بھی حیا کی چادر اتار دی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے تو آج ہماری قوم اس راستے پر چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم ان کی پیروی میں اس حد تک گر جاؤ گے کہ ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور غلیظ سے غلیظ فعل کا ارتکاب کرنے سے بھی باز نہیں آؤ گے، یعنی ان کی گھٹیا سے گھٹیا عادتیں بھی جو ہوں گی تم لوگ اسے قبول کر لو گے اور اس کے نقش قدم پر چلو گے۔ آج ذرا دیکھ لیجئے آپ کیا ہو رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، ان راتوں کے اندر بیویاں بدلتی ہیں، ان راتوں کے اندر عورتیں مرد اپنی عورتوں کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی کی عورتوں کو اپنے حوالے لیتے ہیں، اور یہ سب گروپ بن کر کے جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عیاشیاں اور ساری چیزیں ہو رہی۔ یہ سب کہاں ہے؟ میرے سامنے ایک واقعہ آیا، ایک ماں اپنی بیٹی کا درد کسی ذریعے مجھ تک پہنچاتی ہے، اور اس نے کہا کہ میرا داماد میری بیٹی سے کہتا ہے کہ دیکھ اس کی بیوی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات تو بھی قائم کر لے۔ یہ حالات ہیں اس وقت، یہ حالات ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ پیروی میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ ساری حیا کی حدوں کو توڑ دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی پیروی اس حد تک کرو گے تو آج مسلمان کر رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلوں کی تم پیروی اس طرح سے کرو گے تو صحابہ کو تھوڑا سا تجسس ہوا، تو صحابہ نے پوچھا فمن، حضور کس کی پیروی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کون مراد ہے، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون مراد ہے، انہی کی تم پیروی کرو گے۔
آج پورا سسٹم دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں دین تلاش کیجئے، نبی کا طریقہ تلاش کیجئے، نہیں ملے گا۔ ملنے ملانے کے آداب سے لے کر کھانے پینے کے آداب تک، لباس سے لے کر طرز تکلم تک، ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک یہود و نصارہ کی پیروی ناپسند تھی، اسے سماعت فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے، ذرا سوچیں آپ۔ اس آیے کریمہ کا شان نزول یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعض اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہودیوں میں سیٹرڈے کا رسپیکٹ کیا جاتا ہے، تعظیم کی جاتی ہے سیٹرڈے کی، اور یہودیوں کے یہاں سیٹرڈے کو جو ہے وہ شکار نہیں کیا جاتا، اور اسی طریقے سے اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اسلام میں سیٹرڈے کے سلسلے میں کوئی رسپیکٹ کا حکم نہیں ہے، اسلام کے اندر سیٹرڈے سے شکار کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ پینا چاہیے یا گوشت کھانا چاہیے، اس پر کوئی شدت سے حکم نہیں کہ یہ تم کھاؤ، یعنی کھاؤ تو مستحب ہے، تمہارے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں سیٹرڈے کا ریسپیکٹ کرتا ہوں تو میرے اسلام میں کیا فرق ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں سیٹرڈے کو شکار نہیں کرتا تو کیا فرق ہوگا، میں اسلام سے نکل تو نہیں جاؤں گا، اور اگر میں اونٹ کا دودھ نہیں پیتا ہوں اور گوشت نہیں کھاتا ہوں تو بھی اسلام سے میں نہیں نکلوں گا، تو اس طرح سے میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور تھوڑی سی یہودیت پر بھی میرا عمل باقی رہے گا۔ بس اتنا تصور تھا کہ قرآن نے سختی سے ممانعت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھے یہودی کے طریقے پر عمل کرو، آدھے اسلام کے طریقے پر، یہ اسلام نے فرمایا ہے۔ آج ہم کچھ کہیں سے لیتے ہیں، کچھ کہیں سے لیتے ہیں، شادی کی تقریب ہو، کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں سے لیا، کچھ کہاں سے لیا، اور تھوڑا سا اسلام ہم نے نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول میں لے لیا کہ بس اتنا اسلام چاہیے، باقی ہمیں ضرورت نہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ لباس سے لے کر کے ساری چیزوں کے اندر وہ طریقے اپنائے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر حضرت موسیٰ تمہارے لیے ظاہر ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ بلکہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بظاہر دنیا میں ہوتے اور میرا زمانے نبوت پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کا زمانہ پاتے تو سرکار فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کرتے۔ مسلمانوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، الحمدللہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور آج ہماری قوم بھٹک رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، اللہ ہی خیر فرمائے۔ اب ایک حدیث اور سنا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اسے بھی سمجھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کے طریقے سے کتنی نفرت تھی۔ یہودی عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ
کہ ان کو جب پیریڈ آتا ہے تو جب عورتیں حیض سے ہوتی نا تو یہودیوں کا حال یہ کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھتے نہ کھاتے نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے نہ ان کے ساتھ بیٹھتے نہ ان سے بات چیت کرتے، بالکل ترک تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہم بستری کے علاوہ ہر چیز یعنی اپنی خواتین کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت وغیرہ کی حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ یہودیوں میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا یہ طریقہ بھی اپنایا جائے۔ حضور نے اس طریقے کا بھی بائیکاٹ کیا اور فرمایا میرے طریقے پر عمل کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے سے کس حد تک چڑ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ اور ہمارے روزے میں فرق ہے۔ روزے وہ لوگ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے روزے میں سحری ہے، ان کے روزے میں سحری نہیں ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سحری کی فضیلت بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی دعا کو دعائے مقبول کے اندر شمار فرمایا ہے کہ اس وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے ہمارے لیے کوئی 31 نائٹ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی لہو و لعب نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ناچ گانا باجا تماشا نہیں ہے، ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی عیاشی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہے تو بس اتنا ہے کہ اگر منانا ہی ہے تو نبی کی ولادت کا دن مناؤ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو آج میرا پیغام یہی ہے کہ آپ 31 نائٹ کو عیاشی، ٹی وی کے سامنے بیٹھنا، گیٹ وے پہ جانا، شراب کباب یہ وہ ان ساری چیزوں پہ توجہ قطعی طور پر نہ دیں۔ میں نے آج سے کم و بیش 30 سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ 31 نائٹ کو میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل رکھ دیتا تھا۔ آج وہ چلن اتنا چلا ہے کہ الحمدللہ انڈو پاک و بنگلہ دیش کے اندر اب 31 نائٹ کو ذکر رسول کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ہم نے بھی الحمدللہ 31 دسمبر کو ایک بہت بڑا اجتماع خاندیش لیول پر عملنیر کے اندر رکھا ہے، کل اور پرسوں 2 روز، کل عورتوں کے لیے پرسوں مردوں کے لیے ہے، اور ایسے ہی 31 نائٹ کو ایک بڑا پروگرام بھانڈوپ کے اندر رکھا گیا ہے۔ جو لوگ عملنیر نہیں آ سکتے وہ بھانڈوپ پہنچیں اور اپنی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔